الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے دو رکوع میں کچھ طلاق کے مسائل بیان ہوئے تھے. اس میں ایک مسئلہ ایلا کا تھا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے بارے میں قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یا اس سے زیادہ کی قسم کھا لے اور وہ اگر قسم پوری کرتا ہے اور نہیں جاتا تو بیوی کو طلاق ہو جائے اور اگر اس سے پہلے چلا جاتا ہے تو قسم ٹوٹے گی, قسم کا کفارہ ادا کر. اس کو مسئلہ ایلا کہتے ہیں. پھر مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 ماہواری ہے. 3 مرتبہ اسے حیض آ جائے, ماہواری آ جائے, اس کے بعد اس کی عدت ختم. ایک طلاق دینے کے بعد 3, اس کو عموماً ہم 3 مہینے کہہ دیتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر اگر رجوع کر لے خاوند تو وہ اس کی بیوی رہتی, لیکن طلاق کا حق ختم ہو گیا جو ایک قسم دی تھی. آئندہ 2 طلاق کا حق باقی رہے. اگر 2 طلاقیں دی تھی تب بھی 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتا ہے, اور اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں یا الگ الگ دے دی تو پھر رجوع کا حق نہیں رہتا. اگر پہلی طلاق دی تھی یا دوسری دی تھی, 2 طلاقیں دی یا 1 دی, تو عدت کے اندر رجوع کا حق ہے. اگر عدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا, اب اس کا حق ختم ہو گیا. اب بیوی کا حق ہے, اگر وہ چاہے تو دوبارہ اس سے نکاح کر سکتی ہے, اور اگر وہ نہ چاہے تو نکاح نہیں کری, کہیں اور تو نکاح کر سکتی ہے. لیکن اس کے بعد اس کو ایک ہی طلاق کا حق رہے گا. جو ہی اس نے ایک طلاق دی ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جائے گی. پھر فرمایا تھا کہ اگر 3 طلاقیں دے دی اور اب کوئی رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کا راستہ نہیں ہے. اب یہی راستہ ہے کہ وہ کہیں اور شادی کرے. اگر بالفرض, وہاں شرط نہیں لگانی, اگر بالفرض وہ کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے, پھر عدت گزارتی ہے, تو پھر پہلے خاوند کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے. پھر مردوں پر پابندی لگائی تھی کہ طلاق کے بعد رجوع کی نیت سے نہ کرنا کہ میری طلاق دینے سے یہ تو بڑی خوش ہے تو میں اس کو رجوع کر کے اور تکلیف پہنچاؤں. تکلیف پہنچانے کی نیت سے رجوع نہیں کرنا. ہاں, طلاق کے بعد اگر احساس ہو گیا کہ باقی زیادتی ہوئی, غلطی کی میں نے, تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں میاں بیوی بن کے رہنا چاہیے. اگر دونوں کی اصلاح ہو گئی اور رجوع کر رہا ہے اس نیت سے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر نیت یہ رکھتا ہے کہ میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا, اس نیت سے رجوع نہیں کرنا چاہیے. آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں پہلا مسئلہ تو اللہ نے عورتوں کا حق بیان کیا کہ اگر عدت گزر جائے, اب ظاہر نکاح ہے
ایک طلاق یا 2 طلاق کے بعد نکاح ہوگا، بغیر نکاح کے وہ رجوع نہیں کر سکتی۔ اب یہ بیوی چاہ رہی ہے کہ میں پہلے خاوند سے نکاح کر لوں، تو والدین کو حکم یہ ہے کہ تم اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ اگر وہ پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور شریعت کے مطابق کرنا چاہتی ہے تو تم رکاوٹ نہ بنو، اس کو نکاح کرنے دو۔ بعض لوگ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، خبردار اسے نکاح نہیں کرنا، اس نے پہلے کیوں طلاق دی تھی؟ نہیں، وہ ایک معافی مانگ رہا ہے، غلطی اس سے ہو گئی، اب اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا، اور بیوی بھی سمجھتی ہے کہ اب میں کہیں اور جو جاؤں گی تو بہتر اسی سے دوبارہ نکاح کر لوں، تو تم رکاوٹ نہ بنو۔ ہاں اگر وہ خلاف شریعت کرتی ہے، مثلا 3 طلاق دے دی تھی، اب وہ کہتی ہے میں پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کرتی ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں شریعت نے اختیار دیا ہے وہاں اس حد تک عورت پر پابندی نہ لگاؤ، اسے نکاح کرنے دو۔ ہاں اگر شریعت کے خلاف وہ قدم اٹھاتی ہے تو اس کو روکو۔ اس طرح فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کی پاکیزگی اسی میں ہے کہ وہ شریعت کے اس قانون پر عمل کریں۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر گندگی ہے۔ مثلا 3 طلاق دینے کے بعد اب وہ جو ہے کہتے ہیں ہم نکاح کر لیتے ہیں، حق ہی نہیں ہے، شریعت نے منع کیا۔ اب اگر کر رہے ہیں تو پاکیزگی نہیں، اب زنا ہے، اب یہ میاں میں بیوی نہیں ہے، اب یہ زنا ہو رہا ہے۔ یا اسی طرح 1 طلاق دی، 2 طلاق دی، رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد نکاح نہیں کیا، اب کہتے ہیں رجوع کر لیتے ہیں۔ عدت کے بعد رجوع نہیں، عدت کے بعد نکاح ہے، اگر بغیر نکاح کے وہ رہ رہے ہیں تو یہ پاکیزگی تو نہیں ہے، یہ تو غلط ہے۔ فرمایا ذالکم ازکی لکم واطہر، شریعت کی بات ماننے میں تمہاری پاکیزگی ہے اور تمہاری صاف ستھرائی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ باتیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے، 3 کے بعد کیوں نہیں رجوع ہو سکتا جی؟ 1 کے بعد رجوع ہے، 2 کے بعد ہے، 3 کے بعد کیوں نہیں رجوع؟ بھائی اللہ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اللہ نے جو حکم دے دیا بس اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ بچہ ہوا اور بچہ بھی دودھ پی رہا ہے اور خاوند نے طلاق دے دی، اب یہ بچہ کون پالے گا؟ والوالدات یرضعن اولادہن، اگر والدات یعنی مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو حق ہے کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو اپنے بچے کو پورا دودھ پلانا چاہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال دودھ پلائیں، یہ 2 سال سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ بعض لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال فرمایا، نہیں، ایک ہے مدت مقرر کرنا، مدت مقرر 2 سال ہے، ایک ہے کہ حرمت رضاعت ثابت کرنا کہ اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا، اب یہ اس کا بیٹا بن گیا۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ جس نے دودھ پیا تھا 2.5 سال کی عمر میں یا 2.25 سال کی عمر میں، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ اس کو ماں بیٹا مان لو۔ حرمت رضاعت میں 2.5 سال تک گنجائش ہے، کیونکہ بعض آیات سے 2.5 سال کی مدت ثابت ہوتی ہے، تو اس لیے دودھ پلانے کی مدت تو 2 سال ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ مسئلہ آ جائے کہ اس نے فلاں عورت کا دودھ پیا تھا، اب یہ اس کی ماں ہے یا نہیں، یہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں، یا یہ اس کی بہنیں بنیں گی کہ نہیں، ہمارا اس میں احتیاط اس میں ہے کہ حرمت رضاعت ثابت کر دو تاکہ آئندہ کے یہ مسائل پیدا نہ ہو، وہ 2.5 سال تک ثابت ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اب جب یہ عورت دودھ پلائے گی، اب طلاق ہو گئی، اب وہ کہتا ہے جی میرے بچے کو دودھ پلا، یہ کہتی میں نہیں پلاتی، جب تک اس کی بیوی ہے اس کے بچے کو دودھ پلائے گی، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جب طلاق ہو گئی اب بچے کو دودھ پلانا اس عورت کی ذمہ داری نہیں، اب خاوند کی ذمہ داری ہے، جسے طلاق دی ہے انتظام کرے دودھ کا۔ اب وہ کہتا ہے تو ہی دودھ پلا دے، ماں ہے تو، میں کہاں سے کسی عورت کو ڈھونڈوں گا دودھ پلائے؟ تو فرمایا کہ جس کا یہ بچہ ہے، جو مرد ہے جس کا یہ بچہ ہے، اس عورت کو کھانا بھی دے گا، اس کے کپڑے بھی دے گا شریعت کے مطابق، یعنی جتنا وہ مالدار ہے اس حساب سے وہ کچھ اس کو خرچہ دے گا۔ اب یہ نہیں کہے گا تو ماں ہے اس کی لہٰذا فری پڑا، اس کو دودھ پلا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ماں اس سے پیسہ لے سکتی ہے
پھر فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دینا۔ ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، 10-12 ہزار کماتا ہے اور اس نے طلاق دے دی، اب وہ کہتی ہے دودھ میں پلا دیتی ہوں لیکن 8,000 مہینہ مجھے دینا ہے، وہ 8 اس کو دے گا تو خود کیا کھائے گا؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور یا دیکھا کہ باپ ہے، اس کے دل میں اس بچے کی محبت ہے اور میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، تڑپاؤں اس کو کہ جا تیرے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اب باپ تڑپے گا کہ میرا بچہ بھوکا مرے گا، اس کو دودھ کوئی نہیں پلا رہا۔ تو یہ سارے مسائل جو اللہ نے بتایا، فرمایا تکلیف پہنچانے کی نیت سے کسی کے ساتھ بھی یہ زیادتی نہ کرنا۔ لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ماں ہے، اس کے دل میں ممتا ہے تو چلو کسی کے اوپر بوجھ ڈال دو، ایسا بھی نہ کرنا۔ ولا مولود لہ بولدہ، باپ کو بھی تکلیف نہ پہنچانا بچے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ اگر ایسی نوبت آ گئی کہ باپ فوت ہو گیا، اب بچے کو دودھ پلانا ہے ماں نے، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو میں وعلی الوارث مثل ذلک، جو اس آدمی کے وارث ہیں جتنا جتنا وراثت میں حصہ بنتا ہے اتنا اتنا ان کے ذمہ خرچہ بھی بنتا ہے۔ ہمارے ہاں عجیب سسٹم ہے، کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو وراثت لینے آگے بھاگتے ہیں، میرا حصہ دو جی، لیکن اس کے ذمے جو قرض ہے یا اس کے ذمے جو کسی کی پرورش تھی، اور جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑتا اب وارثوں کے ذمے یہ خرچہ تقسیم ہوگا حصے کے مطابق۔ اب یہاں سارے بھاگ جاتے ہیں، یا وراثت لینے کو سارے تیار ہیں، لیکن ایک آدمی بیچارہ ایسا تھا وہ فوت ہو گیا، قرضہ تھا اس کے ذمے، مال ہے ہی نہیں، اب جس کا پیسہ ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں چھوڑنا، مجھے پیسے دو، اب کون دے گا؟ تو کہتے اس کے باپ سے لے لو، کوئی کہتا نہیں اس کے بچوں سے لے لو، کوئی کہتا اس کی بیوہ سے لے لو۔ کیوں؟ جس کا جتنا وراثت میں حصہ بنتا ہے اسی حساب سے وہ پیسے جمع کر کے قرضہ بھی ادا کریں گے۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، ہاں 2 سال سے پہلے اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں اور آپس میں مشورے سے کر لیں تو گناہ نہیں ہے۔ میاں بیوی مشورہ کر لیتے ہیں کہ بچے کو دودھ 2 سال نہیں پلانا، سال کے بعد ہی چھڑا دینا ہے، مشورے سے اگر چھڑا دے تو گناہ نہیں۔ ہاں 2 سال تک پلانے کی اجازت ہے، اس سے آگے اجازت نہیں۔ پھر فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم ارادہ کرو کہ کسی اور کا دودھ پلانا ہے، یہ عرب میں رواج ہے، پہلے تو بہت تھا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں فیڈر کا دودھ پلا دیں گے لیکن کسی عورت کا دودھ نہیں پلائیں گے، حالانکہ بچے کے لیے عورت کا دودھ طاقتور ہوتا ہے۔ عرب میں دستور تھا، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے بھی دودھ پلایا، اور عبد المطلب کی یعنی آپ کے دادا کی ایک باندھی تھی جس کو ہم صوبیہ کہہ دیتے ہیں، سویبہ بھی بعض نے کہا اس کا نام ہے، تو اس کا دودھ بھی پلایا گیا۔ پھر آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا کہ آپ اس کو دودھ پلائیں، تو وہ دودھ پلاتی تھی۔ تو اگر کسی سے دودھ پلانا ہے تو فرمایا ان تسترضعوا اولادکم، اگر تم کسی سے اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ تو فلا جناح علیکم، تم پہ گناہ نہیں ہے، لیکن ایک شرط ضرور ہے اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو اس سے معاہدہ ہوا پیسوں کا یا کسی چیز کے لین دین کا وہ پورا کرو، پھر گناہ نہیں۔ ہاں اگر تم نے معاہدہ کیا جی 2,000 مہینہ تجھے دیں گے ہمارے بچے کو دودھ پلا دے، اور جب دودھ پلا لیا وہ کر کے نہیں دیتے پیسے، پھر گناہ ہے۔ ایک معاہدہ کر کے اس کو تم نہیں پورا کر رہے تو گناہ ہوگا۔ فرمایا یہ معاملات ہم نے بیان کیے ہیں، اللہ سے ڈرا کرو یعنی نافرمانی سے بچو، اور اس بات کو ہمیشہ سے ہمیں بٹھا لو ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں تو ہم کہہ سکتے ہیں میں نے معاہدہ نہیں کیا، میں نے کہا ہی نہیں تھا جی، دنیا میں جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اگلی آیت میں عدت بیان کی جا رہی ہے بیوہ کی، کہ اگر کوئی خامن فوت ہو جائے تو پھر عدت کیا ہے؟ فرمایا والذین یتوفون منکم، اگر تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کی بیویاں ہوں تو یتربصن بانفسہن 14 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہوگی، اس دوران میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، 4 مہینے 10 دن گزر جائیں پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب اس کی عدت پوری ہو گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے، یعنی آگے کوئی نکاح کرنا چاہتی ہے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہے تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ ہاں 4 مہینے 10 دن سے پہلے اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور تم اسے روکتے نہیں ہو پھر تم پہ گناہ ہے۔ مثلا ماں باپ کو پتہ ہے کہ ابھی عدت کو 3 مہینے ہوئے ہیں اور یہ نکاح کرنا چاہتی ہے،
تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کو روکے، خبردار شریعت کے خلاف نہیں چلنا۔ عدت تیری 4 مہینے 10 دن ہے، جب عدت پوری ہوگی تو خوشی سے نکاح کر لینا، اس سے پہلے نکاح کی اجازت نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی ایسی مطلب نکاح کا پیغام کسی کو بھیجنا ہے، جیسے منگنی کا بھیجتے ہیں، رشتے کا پیغام بھیجتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر کوئی بیوہ ہے یا کوئی طلاق عدت میں ہے، طلاق ہو گئی، تو ایسی عورت کو جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا، بالکل نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا، اس سے گناہ ہوگا۔ ہاں اشاروں کنایوں میں اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے، صاف نہیں، اشاروں کا پسند اس کا دل ہے کہ اس کی عدت پوری ہو جو میں نکاح کر لوں، اس کے یتیم بچے میں پال لوں گا، یہ بیوہ ہے چلو میں اس کا سہارا بن جاؤں گا، اب دل میں خیال آ رہا ہے، اب یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کوئی اور نہ نکاح کر لے اس سے، تو اشاروں کنایوں میں کہہ سکتا ہے کہ آپ فکر نہ کرو، عدت پوری ہو جائے گی، اللہ بھلا کر دے گا، اللہ اچھا رشتہ دے دے گا۔ تو اس میں اشارہ کر دیا، وہ اگلے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں، لوگ رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو اشاروں میں باتیں کہہ جاتے ہیں، ماں باپ خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ارادہ رشتہ کرنے کا یا چھوڑنے کا یا نہیں کرنا چاہتے۔ تو اسی طرح اشاروں کنایوں میں اگر بات کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ گناہ نہیں، لیکن صاف طور پہ کہتا ہے تو عدت پوری کر، میں تجھے نکاح کروں گا، یہ گناہ ہے۔ عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں دینا اور نہ اسے کوئی معاہدہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم نے بیوی کو طلاق دے دی اور ابھی تک خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی تھی، تم نے اس کو چھوا نہیں تھا، اس کا مطلب تھا خلوت صحیحہ۔ خلوت صحیحہ شریعت کا ایک لفظ ہے، جس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک چھت کے نیچے لڑکی لڑکا تنہائی میں اتنی دیر ٹھہر جائیں جتنی دیر میں وہ صحبت کر سکتے ہیں، تو اس کو شریعت کی خلوت صحیحہ حاصل ہو گئی، یعنی تنہا کمرے میں تھے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا، اور وہ اگر صحبت کرنا چاہتے کر سکتے تھے لیکن نہیں کی، تو اس کو خلوت صحیحہ کہیں گے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی، وہ بعد میں طے ہوتا ہے کہ بعد میں کر لیں گے۔ اب نکاح کے بعد خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی، دونوں تنہائی میں نہیں ملے اور ادھر سے طلاق ہو گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حق مہر طے ہوا تھا کہ نہیں۔ اگر تو حق مہر بھی طے نہیں ہوا تھا، نکاح کر لیا تھا، حق مہر طے نہیں ہوا تھا، تو اب کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک جوڑا اس کو دینا ہے، خاوند لڑکی کو تو جوڑا دے دے گا کہ تو میرے نکاح میں آئی تھی، حق مہر طے نہیں ہوا تھا، رخصتی ہماری ہوئی نہیں، ایک جوڑا اس کو ویسے دے دے عزت کے طور پر۔ اور یہ جو جوڑا دینا ہے علی الموسع قدرہ، جو مالدار ہے وہ اپنے حساب سے دے گا اور جو غریب ہے وہ اپنے حساب سے دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مالدار بھی وہ 200-400 والا جوڑا پکڑا دے، یہ اللہ نے تجھے زیادہ دیا ہے، جیسا تو پسند کرتا ہے کہ میری بیوی ایسا جوڑا پہنے، ویسا جوڑا دے کے اس کو رخصت کرنا۔ اور اگر طلاق دی اور اس میں حق مہر مقرر ہوا تھا، پہلی صورت تھی کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، دوسری صورت یہ ہے کہ حق مہر مقرر ہوا تھا، اب طلاق ہو گئی اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو پھر فرمایا کہ فنصف ما فرضتم، آدھا حق مہر اس عورت کا حق بنے گا، کیونکہ طے ہو گیا تھا۔ اب اگر پورا عورت کو دے دیا تو عورت آدھا واپس کرے گی کہ آپ نے مجھے حق مہر پورا دے دیا تھا، مثلا 10,000 حق مہر تھا، ادھر سے طلاق ہو گئی، خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی، تو 5,000 رکھ کر باقی 5 واپس کر دے گی۔ اور اگر حق مہر طے ہوا تھا لیکن دیا نہیں تھا، ادھر سے طلاق ہوگی تو خاوند کے ذمے ہے کہ آدھا حق مہر اس کو دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خاوند حق مہر معاف کر دے، واپس نہ لے، کہ ٹھیک ہے آدھا تیرا بنتا ہے، آدھا میں نے ویسے چھوڑ دیا، تو یہ زیادہ بہتر ہے، واپس نہ لے، کیا واپس لینا۔ پھر فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شادی ہے نا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہر وقت اسی میں کھبے رہنا ہے، میں یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ انسان کو جیسے اللہ نے کھانے کی ضرورت رکھی ہے، اسی طرح اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے اور وہ میاں بیوی کا ایک رشتہ بنایا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، مقصد یہ نہیں۔ فرمایا ان مسائل میں الجھ کر کہیں نمازوں کی پابندی چھوڑ نہ دینا، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی پابندی کرنا، اور خاص طور پر درمیانی نماز اس کو نہ چھوڑنا۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ عموماً دفتروں سے چھٹی کا وقت ہے، یا بازاروں میں جانے کا وقت ہے، یا نوجوانوں کھیلوں کا وقت ہے،
ان کاموں میں مصروف ہو کر لوگ عصر کی نماز عموماً بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی ضرور کرنا. وقوموا للہ قانتین، اور جب نماز پڑھو گے تو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو. اس میں تکبر نہیں، عاجزی. جتنی عاجزی کرو گے اتنا اخلاص ہوگا، اتنا تواضع ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت فرما کے حبشہ چلے گئے تھے. پھر نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے. اب مکہ کی نماز میں اور مدینہ کی نماز میں فرق تھا. پہلے مسائل اور تھے، بعد مسائل اور تھے. جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے، نفلی نماز ہوتی تھی، بس ایک پڑھ لی. لیکن جب آپ معراج پہ گئے تو 5 نمازیں فرض ہو گئی، پھر ان کے وقت بھی فرض ہو گئے، رکعتیں بھی فرض ہو گئی. پھر اور بہت سارے مسائل آئے. تو پہلے کیا ہوتا تھا، عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ میں حبشہ چلا گیا. جب مجھے اطلاع ملی کہ نبی صاحب مدینہ آ گئے ہیں، پھر میں بھی مدینہ آ گیا. تو فرمانے لگے جب ہم مکہ میں تھے تو نماز میں کیا ہوتا تھا کہ امام کے ساتھ جو شروع میں شریک ہے وہ تو شریک ہے، جو بعد میں آتے، مثلا کوئی بعد میں آیا ادھر جماعت کھڑی ہے، وہ آ کر ساتھ والے نمازی سے پوچھتا تھا کتنی رکعتیں ہو گئی، وہ بتاتا 2 ہو گئی. اب اس کا مطلب 4 والی نماز ہے، 2 ہو گئی. اب پہلے وہ 2 جلدی سے پڑھے گا اور پڑھتے وقت امام کے ساتھ تیسری میں شریک ہو جائے گا. یعنی 2 پہلے پڑھے گا پھر امام کے ساتھ شریک ہوگا. یہ پہلے حکم تھا. اور یہاں تک تھا کہ جو مسجد میں داخل ہوتے سلام کرتے السلام علیکم، زور سے کہتے السلام علیکم. نمازی نماز ہی میں کہتے وعلیکم السلام، یعنی اشارہ بھی کرتے اور جواب بھی دیتے. اور پھر یہاں تک بھی تھا کہ آگے پوچھ لیتے تھے بھئی مسجد میں آئے ہیں تو پہلی بار آئے، جوتے کہاں رکھنے ہیں، وہ اشارہ کرتا ہے کہ اس کو ہمیں جوتے رکھنے ہیں. یہاں تک نماز میں باتیں تھیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں جب حبشہ سے واپس مدینہ آیا، پہلے مکہ سے حبشہ گئے، جب نبی اسلام مدینہ آ گئے تو میں بھی آ گیا. کہنے کہ میں جب مسجد میں پہنچا تو نماز پڑھی تھی، تو میں نے کہ سلام کیا، کسی نے جواب نہیں دیا. میں بڑا حیران ہوا کہ شاید مجھ سے ناراض ہے، کیا چکر ہے. پھر میں نے ساتھ والے سے پوچھا کتنی رکعتیں ہو گئی، اس نے بجائے جواب دینے کہ مجھے گھور کے دیکھا. میں بڑا پریشانی، کیا مسئلہ ہے، اب میں کیا کروں. کہتے میں سوچ میں تھا. اس کے بعد سلام پھر گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. فرمایا کہ اب احکام بدل چکے ہیں، اب آ کر نماز میں شریک ہو جاؤ. خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں جب شریک ہوا تھا تو وہ دوسری تھی یا تیسری رکعت تھی یا چوتھی تھی. جتنی باقی بچی ہیں وہ بعد میں پڑھنی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے پڑھ کر پھر امام کے ساتھ شریک ہوتے تھے، لیکن اب معاملہ الٹ ہے. اب یہ ہے کہ پہلے امام کے ساتھ پڑھو، جو رہ جائے گی وہ بعد میں پڑھنی ہے. اور فرمایا سلام نہیں کرنا، سلام کا جواب نہیں دینا، اب نماز میں باتیں نہیں کرنی. بالکل اسی طرح پہلے نماز میں رفع دین ہوتا تھا، لیکن بعد میں رفع دین چھوڑ دیا گیا. کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اللہ کی مرضی. اللہ نے نبی سے کیا دیا، نبی نے چھوڑ دیا. عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں کہ آپ نے خود فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی کی نماز نہ پڑھ کے بتاؤں. تو مدینہ میں سارے لوگ جمع ہو گئے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائی، شروع میں رفع دین کیا اللہ اکبر، اس کے بعد پوری نماز میں کہیں رفع دین نہیں کیا. اور یہ عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عبداللہ بن مسعود بیان کرے اس کو صحیح سمجھو، اس کا اقرار کرو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کافی عرصہ یہ سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود اہل بیت میں سے، نبی کے گھر اتنا آنا جانا تھا، پابندی نہیں تھی، یہ گھر میں جب جانا چاہتے جا سکتے تھے. تو فرمایا صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اہل بیت میں سے ہیں، بعد میں پتہ چلا یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. تو اتنے بڑے صحابی، اور انہوں نے بتایا کہ رفع دین نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے رفع دین چھوڑ دیا تھا. تو بہرحال بہت سارے مسائل ایسے ہیں، شروع میں اور تھے، بعد میں تبدیلیاں آتی گئی. پھر آگے فرمایا ایک اور آیت فرمائی. یہ آیت پہلے اتری ہے اور جو ہم نے پہلے پڑھی وہ بعد میں اتری ہے. اس کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ کا علم، یعنی ایک حکم کب ایکسپائر ہوا ہے، کب وہ کینسل ہوا ہے، اس کے بعد دوسرا حکم کب آیا ہے. یہ سب سے بڑا علم ہے. جس کے پاس یہ علم نہ ہو وہ عالم کہلانے کا بھی حقدار نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ آدمی باز کر رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں تقریر کر رہا ہے، آپ نے آتے ہی پوچھا ناسخ و منسوخ کا پتہ ہے؟ یہ نہیں. فرمایا بیٹھ جا، تجھے حق نہیں ہے بیان کرنے کا، اس لیے کہ غلط بیان نہیں کر سکتا ہے نا. اب دیکھیں یہ آیت آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مرد فوت ہو جائے اور اس کی بیویاں ہوں تو وصیۃ لازواجہم، مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کی وصیت کرے 1 سال کی، غیر اخراجہم،
1 سال تک اسے گھر سے نکالا نہیں جائے گا، گھر والے اس کا خرچہ بھی دیں گے، گھر میں اس کو رکھیں گے۔ اور فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ عورتیں خود نکل جاتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہیں گناہ نہیں، لیکن 1 سال تک تم اس کو کھانا پینا کپڑے دو گے اور رہائش دو گے۔ یہ بھی عدت کا مسئلہ ہے کہ پہلے اسلام میں یہ تھا کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو عورت کی عدت 1 مہینہ، 1 سال عدت، لیکن بعد میں دوسری آیت اتری کہ نہیں، عدت 4 مہینے 10 دن۔ اب یہ کون سمجھے گا کہ پہلی آیت کون سی ہے، بعد والی کون سی ہے؟ حالانکہ پڑھنے کی ترتیب کے حساب سے 4 مہینے 10 دن والی پہلے آ رہی ہے، 1 سال والی بعد میں آ رہی ہے۔ اب ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں، اپنے اندازے سے کہہ دے گا کہ پہلے آیت تو وہ ہے، اس کا مطلب وہ کینسل ہو گیا، یہ عدت ہے۔ اب اس کو نہیں پتا کہ پہلے عدت یہ تھی 4 مہینے 10 دن والی، بعد والی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک آدھی آیت پڑھیں گے یا ایک آدھی حدیث پڑھیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع۔ میں نے حدیث میں پڑھا جی ہوں آیا، مجھے ایک جگہ ایک آدمی کہنے لگا، مول صاحب آپ مغرب کی نماز بڑی مختصر پڑھاتے ہو، اکثر آخری 10 صورتوں میں تلاوت کرتے ہو۔ میں تو بالکل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھی، 1.5 صفحے کی صورت ہے، آپ نے 1 رکعت وہ تلاوت کی۔ میں نے کہا آپ نے ٹھیک کرا، آپ نے پڑھی۔ کہتا آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا ایک ہے نبی کا عمل اور ایک ہے نبی کا حکم۔ اب آپ عالم نہیں، آپ کو کیا پتہ؟ آپ نے عمل والی تو پڑھ لی، لیکن نبی نے اماموں کو حکم کیا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی امام بنے نماز مختصر پڑھائے، اس لیے کہ تم میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اب نمازی پیچھے کھڑے ہیں، اور بعض دفعہ ہمارے جتنا فاسٹ زندگی ہوگی ہماری، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ آیا کہیں کام، تو بیوی کہتا ہے تم موٹر سائیکل پر کھڑی ہو، میں 2 رکعتیں پڑھ کے آیا۔ اب اندازہ ہوتا ہے کہ 4-5 منٹ کی خیر ہے، انتظار کر لیں گے، 2 رکعتوں میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اب وہاں قاری صاحب سورہ بقرہ شروع کر دیں، وہ آدھا گھنٹہ کھڑا کر کے رکھیں، بیوی باہر پریشان ہے، بندہ کہ نماز میں دھیان ادھر جائے گا، بار بار وہ ادھر پریشان ہوگا۔ اس لیے جماعت کے لیے حکم یہ ہے کہ امام نماز مختصر پڑھائے، آپ باقی آپ نے نفل پڑھنے ہیں، سارا قرآن پڑھتے رہو، تمہیں کس نے منع کیا؟ تو یہ ناسخ و منسوخ کا جب علم آدمی کے پاس نہیں ہوتا تو وہ پھر گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے محدثین احادیث کو جمع کر دیتے ہیں۔ مجتہدین کا جو کام ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے کہ پہلے کی حدیث کون سی ہے، بعد کی کون سی ہے۔ اب عید کی نماز دیکھیں، ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز میں پہلے ایسے ہی تھا، نماز پہلے ہوتی تھی، بعد میں خطبہ ہوتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، ایک دن نبی صاحب خطبہ دے رہے ہیں، مدینہ میں گندم نہیں ہے، غلے کا قید پڑا ہوا، اچانک اعلان ہوا کہ بھئی گندم آ گئی ہے، فلاں قافلہ آ گیا۔ اب صحابہ اٹھ کے چل پڑے سارے کہ جائے غلہ لے لے کے ختم نہ ہو جائے۔ ادھر عربی خطبہ ہو رہا ہے، وہ نماز کے بعد تھا، لیکن بھاگ پڑے، کچھ بیٹھے رہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، پھر آئندہ کے لیے حکم دے دیا کہ آئندہ جمعے پر عربی خطبہ پہلے ہوگا، نماز بعد میں ہوگی۔ اب ایک آدمی حدیث میں پڑھ لے کہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ نماز پہلے خطبہ بعد میں، وہ کہ جی میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ کہ اللہ کے بندے یہ حدیث ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ایسے ہوتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے ترتیب بدل دی تو بھی بدل۔ تو کون ہے کہ میں پہلی ترتیب پہ قائم رہوں گا؟ اس لیے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہوتا تو امت میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جس عورت کو طلاق دے دی جائے اس کے لیے رخصتی کرتے وقت یعنی فارغ کرتے وقت اس کو شریعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا، یہ ہدیہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ تمہارے سارے جو ہے نا احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے بندہ کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، اللہ نے قرآن میں مسئلے بیان کر دیے، جو مسئلے قرآن میں حدیث میں بیان ہو گئے اس پہ عمل ضروری ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا تو اللہ اس کو معافی نہیں دے گا، اس لیے کہ علم حاصل کرنا تیری ذمہ داری تھی، تو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتہ تھا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں جی مولوی نے مسئلہ بتایا ہی نہیں۔ بھی مولوی صاحب نے جو تقریر کرنی ہے وہ ایک موضوع کے تحت کرنی ہے، آپ کا مسئلہ کوئی اور ہے، مسئلہ پوچھنا آپ کے ذمے ہے، یہ مولوی کے ذمے نہیں ہے کہ سارے مسئلے بتائے گا۔ آپ مسئلہ پوچھو گے وہ بتائے گا، اگر اس کو نہیں آتا ہوگا کسی بڑے عالم کا نام بتا دے گا۔ ہاں آپ مسئلہ پوچھو اور وہ نہ بتائے وہ گناہ گار ہوگا، لیکن آپ مسئلہ پوچھو ہی نہیں اور پھر کہو جی یہ مسئلہ تو ہم نے تو پہلی دفعہ سنا ہے مولوی صاحب سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عقل سے کام لو، یہ جو مسائل تمہیں بتائے گئے ہیں ان مسائل کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تم شریعت پر عمل کرنے والے بنو۔ اگر اپنی منمانی کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کر رہا ہوں تو شریعت کوئی نقصان نہیں۔ اب میں اس کی مثال دے دوں، ہمارے ہاں ایک ڈیفینس میں ایک جنرل صاحب تھے، ابھی بھی حیات ہے، 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے،
باشرہ ہیں، نمازی ہیں، اعتکاف بیٹھے، میں نے مسئلے سمجھائے اعتکاف والوں کو، میں کہا یہ جو مسجد کی حد ہے سے باہر نہیں نکلنا، جوتوں کی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے، وضو کی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے، اور واش روم جو ہوتے ہیں یہ مسجد سے، یہاں صرف ضرورت کے تحت جانا ہے، بہت تقاضا ہے پھر جائیں، یا وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنے جائیں، اس کے علاوہ باہر نہیں نکلنا ورنہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے یہ کیا بات ہوئی، باہر نکلے اعتکاف ٹوٹتا ہے؟ میں کہا جی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وقت کھڑا ہوا، جوتوں کی جگہ کھڑا ہوا، کہتا ہے کہاں ٹوٹا اعتکاف؟ اب ایسے بندے کیا سمجھائیں؟ میں کہا تو نے شاید سمجھا کہ اعتکاف کوئی غبارہ ہے کہ جب میں باہر نکلوں گا پھٹ جائے گا، اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے تو ٹوٹ گیا، اب یہ اعتکاف ٹوٹ گیا، تو مانتا نہیں، قیامت کے دن رب تجھے بتائے گا کہ تیرا اعتکاف ٹوٹا تھا۔ تو یہ جو شریعت کے احکام ہوتے ہیں نا، ایک بندہ کہ میں نہیں مانتا نہ مان، کس کا نقصان کرے گا؟ یا مولوی کا نقصان ہوگا، کسی عالم کا نقصان نہیں ہے، کسی مولوی کا نقصان نہیں، کسی نبی کا نقصان نہیں۔ جو عمل نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور جو عمل کرے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب کرے۔